بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر الدین شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ شعبان آ گیا اور انشاءاللہ جلدی رمضان آئے گا۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم بڑے ہی پیک پہ جاتے ہیں کہ اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور پھر کچھ نہ کچھ اللہ کی مہربانی رہتی ہے۔ وہ نیک لوگ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور وہ جو دعائیں ہیں جو لوگ وطن کے لیے دیتے ہیں، شاید اللہ ان کی سن لیتا ہے۔ عمران خان صاحب 3.5 سال پہلے آئے اور بڑے برے حالات میں آئے، اور نواز شریف کو سزا ہوئی، ان پہ لوٹ مار یہ سب چیزوں کا وہ رہا، پھر زرداری پہ، پھر وہ جو شہباز شریف ہیں اور اسی طرح ان کے جو بھی لوگ ساتھی ہیں، ان سب پہ بڑے برے الزامات لگے، جس میں نیچرلی لوٹ مار سب سے زیادہ تھا۔ نواز شریف کو سزا بھی ہوئی، لیکن وہ دھوکہ فریب کر کے چلے گئے۔ ان کی ایک لابی ہے، یہ اخبارات میں بھی ہے، جو ان کی پارٹی میں بھی ہے، جو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتاتے ہیں۔ بہرحال وہ چلے گئے لندن، اور وہاں انہیں نے کوئی علاج کرایا نہیں کرایا، اس سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ تندرست ہے۔ لیکن جب وہ جا رہے تھے تو کیا ہائپ کیا کہ بس اب جانے والے ہیں، ان کا یہ کم ہو گیا، وہ کم ہو گیا، پلس ڈوب رہی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو سیڑھیوں پہ بغیر کسی مدد کے وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھ گئے اور چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ تو اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ ہم لوگ جاہل لوگ ہیں، غربت بہت ہے، تو ہر آدمی کسی نہ کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ شاید کچھ مل جائے، ملاتا کچھ بھی نہیں ہے، آپ سب کو یہ پتہ ہے۔ لیکن پتہ نہیں کون سی امید ہے، اگر اتنی ہی امید ہے وہ اللہ سے رکھے اور تھوڑی سی محنت کرے تو انسان کی تقدیر بدل جائے۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کو چمچہ بننے کا کیا شوق ہے۔ اچھا، اب گروپس میں پورا پاکستان آ گیا ہے، مولوی مافیا، یہ آپ کا وکیل مافیا، سیاستدانوں کا مافیا، اور پھر یہ جو گروہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہ مافیا ہے، چینی مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، مافیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے ضمیر ہیں، ان کو پتہ نہیں کیوں یہ ڈر نہیں ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی اللہ کی روح اوپر لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، اور یا تو یہ بڑے جاہل ہیں یا پھر بڑے بہادر لوگ ہیں۔ جنہیں اللہ سے نہ ڈر لگے وہ بہادر ہی کہلائیں گے میرے لحاظ سے تو، لیکن وہ احمق بھی ہیں، کیونکہ اللہ سے تو کوئی نہیں جیت سکتا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ زرداری گوہات میں جنبش نہیں رہنے، گوہات میں جنبش رہی، آنکھوں میں تو دم ہے، تو سیاست کے لیے ان کے پاس آنکھوں میں دم ہے، جھکا کے چلتے ہیں، لیکن اس لالچ میں شاید ان کا بیٹا وہ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، وہ وزیر اعظم ہاؤس پہ پہنچ جائے اور ان کی ہر چیز فری ہو جائے۔ اسی صورت سے شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ان کی پاور آ جائے، وہ نواز شریف کی ساری چیزیں معاف کروا دے، جو کہ ممکن ہے۔ ججز تو کوئی ان کا کانشس تو ہے ہی نہیں، وہ تو بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، چنانچہ وہ واپس آ جا کے پھر حکومت کر سکتا ہے، پھر وہی بلے بلے موجے ہی موجہ۔ پھر کیا نام ہے، وہ مولوی ہے ڈیزل، اس کو میں
پتہ نہیں کتنے سالوں سے جانتا ہوں، میں نے کبھی اس کے بارے میں اچھی باتیں نہیں سنی، اس لیے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں۔ کشمیری کاز کا وہ چیئرمین تھا، کبھی اس نے کوئی اجلاس طلب نہیں کیا، وہ کھاتا رہا۔ اب میں اگر حرام کی کہوں گا تو لوگ اعتراض کریں گے، بہرحال بغیر محنت کیے وہ کھاتا رہا، اور بعد میں جب اسے نکالا گیا تو اس نے بڑا شور شرابہ جایا۔ اسی کا انتقام اس کے اب وہ عمران خان سے انتقام لینا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے آؤٹ سیٹ کر دیا ہے، اس سے نکال دیا وزیر اعظم شپ سے، اب یہ ہے وہ ہے۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم، مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کی جاب اگر چلی جائے گی تو وہ کہے گا مجھے کیوں نکالا، لیکن وہ ناک میں دم تو ضرور کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے سب کی کمزوریوں کا۔ اللہ کرے سارے معاملات عزت اور آبرو سے طے ہو جائیں، عمران صاحب کو زندگی بھر کی تو وزیر اعظم نہیں ہوں گے، یا جو بھی جن لوگوں کے نام آتے رہتے ہیں، یہ وہ ہو جائے گا، یہ وہ بن جائے گا، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کڑا امتحان ہے۔ ایک جنگ میں نے ایک قصہ سنا تھا، پڑھا تھا کہ جب وہ آئے، کیا نام ہے آپ کے، ایران میں انقلاب آیا، تو انقلاب کے جو سربراہ تھے وہ کیا نام ہے، بعد میں الیکشن ہوئے تو اجلاس میں بیٹھے تھے، ایک شخص کا منہ لٹکا ہوا تھا، وہ ممبر بن گیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا منہ اتنا لٹکا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے میں جیت تو گیا لیکن میرے نمبر بہت کم ہوئے، یعنی کم لوگوں نے ووٹ دیے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے، حشر میں کم لوگ آپ کا دامن پکڑیں گے۔ تو وہ پھر ان کا وہ کیا نام ہے جو تھے وہ خوش ہو گئے۔ ہمارے ہاں کسی کو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ جو ہم عہدہ لیے میں ہیں، چاہے وہ جیسا چھوٹا بڑا، ہماری پکڑ ہوگی۔ کیوں کہ مولوی نے ان کو یہ بتایا ہے کہ بھئی توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ عادل بھی تو ہے۔ پھر صدقہ خیرات کر دینا، مسجد میں چندہ ڈال دینا تو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ کیسے گناہ معاف کرے گا؟ اکثر میں کہتا ہوں شر یرا خیر یرا، یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں لگائی۔ اللہ کہتا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تمہارا حساب ہوگا۔ پھر 2 فرشتے اٹھائے ہوئے اس نے، منکر نکیر، جو آپ کے وہ کیا نام ہے، کیا ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کی ہر حرکت، ہر قدم، ہر سوچ۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ ذہنوں کو بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اگر ایک شخص اس دنیا میں آ جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو وہ تو بڑا مالدار ہو جائے گا۔ یا وہ کہہ دے کہ آپ کی نیت یہ ہے اس وقت، اس کو یہ لوگ پوجنے لگیں گے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے، خان صاحب یہ بتائیے، جو بھی ان کا نام ہے۔ ہم لوگ ایسے کیوں نہیں ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم حرام کی کمائی کھا رہے ہیں اور اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا؟ 1000 حدیثیں آ جائیں وہ سب جھوٹی حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں تو آپ کو پتہ ہے 5500 جو حدیثیں ہیں، بلکہ زیادہ۔ وہ ابو ہریرہ کی اتنی تو ان کی عمر ہی نہیں ہوگی جو انہیں نے اتنی گھڑ دی، اور وہ بنی امیہ کے دور میں ان کو گورنر بھی بنا دیا گیا تھا، اور اس نے یہی کہا کہ جی آپ ہماری تعریفوں میں بھی حدیثیں گھڑیں، اور جن جن کا انہوں نے نام لیا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں، نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے، میں حدیثوں پہ اتنا زیادہ غور ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ
10,000 حدیثیں کہاں صحیح ہو سکتی ہیں؟ جو ہیں سو ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ انسان یعنی مسلمان کس بنیاد پہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اچھا، اب یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ قرآن میں، پورے قرآن میں 144 پارے ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں. ان میں کسی پارے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمان کو وہ ملے گی جنت. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا. اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی. جب آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو اس میں پہلے ہی لفظ جو آتا ہے، سورہ الحمد کے بعد جو آتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب اس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین الذین، یہ وہ ورڈ ہے جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. کیا کہ جو متقین ہے ان کے لیے قرآن ہدایت ہے. قرآن چور اچکے اٹھائی گوئروں یا مولوی ملا، داڑھی والے بغیر داڑھی والے، پگڑ والے بغیر پگڑ والے، جاہل پڑھے لکھے، ان کے لیے تو اگر وہ متقی نہیں ہے تو ہدایت تو ان کو نہیں ملے گی. اسی لیے پورا معاشرہ بے ہدایتہ ہے. اب جائے کہتے ہیں بڑا بے ہدایت ہے. اب اللہ چونکہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے گا اور ہماری جو اچھی چیزیں ہیں ان کو کنسیڈر کر کے ہمیں کسی نہ کسی مقام پہ وہ پہنچا دے گا. لہٰذا مسلمانوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے ابا کی جاگیر تھوڑی ہے یہ. نہ ہمارے نبی کریم کو رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی یا فلاں بھائی یا چچا یا تایا. وہ تو اللہ کی سب سے پیاری مخلوقوں کے اوپر جو مخلوق ہے، اعلیٰ عرفہ اور سرکار انبیاء، سردار انبیاء، امام انبیاء. کوئی مذاق ہے یہ؟ 7 آسمان 7 زمینیں کے رحمت العالمین. تو وہ افسر کی طرح تھوڑی ہے کہ یہ میرا جاننے والا ہے، اس کو جنت میں جانے دو. تو مسلمانوں کے لیے یہ بڑی سوچ کی بات ہے کہ نماز، روزہ اور حرام کمائی کر کے بعد نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں اور مسجدوں میں چندہ بھی دے رہے ہیں. اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جو ابھی یاد آ گئی مجھے، لیکن نہیں، وہ چونکہ ٹائم کم ہو رہا ہے پھر سے. تو میرا کہنے کا مطلب، اب جو مطلب ہے جس کی وجہ سے شروع کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی یہاں ہیں یہ بہت ہی غمگین ہو جاتے ہیں جب پاکستان پہ بات ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے اتنے پیسے بھیجتے ہیں، کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، لیکن جو چکے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدانوں کی شکل میں، افسروں کی شکل میں، ممبروں کی شکل میں، ججوں کی شکل میں، وکیلوں کی شکل میں، تاجر برادری کی شکلوں میں، ذخیرہ اندوز جو کرتے ان کی شکلوں میں، جو مافیاز ہیں ان کی شکلوں میں، یہ وطن کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ عمران صاحب لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو کام کرنے دیں. جی مہنگائی بہت ہوگی، پوری کائنات میں مہنگائی ہو گئی ہے. یہاں $5 کا پیٹرول ملتا ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کیا کریں؟ بائیڈن کو جوتے مار کے نکال دیں، یا اس کو گالیاں دیں، یا اس کے خلاف ریزولوشن پاس کریں. تو میرے بہن بھائیوں، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ میرا ملک محفوظ رہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں، وہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں،
بچوں کے مستقبل محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ مجھے کیا دلچسپی ہے کہ کسی کا گھر ہے، کسی کی کوٹھی ہے، کوئی کار میں گھوم رہا ہے، کوئی سائیکل میں گھوم رہا ہے۔ بس یہ آپ سے کہنا تھا، دل کی بات تھی، دل دکھتا ہے جب پاکستان کی بات کرتا ہوں، لیکن بہرحال یہ قوم شاید ہی سدھرے، کیونکہ جب علم ہی نہیں ہے تو جہالت تو ایک اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ حافظ۔